الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا پچھلی آیتوں میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی جو سب سے زیادہ معتدل اور سب سے زیادہ درست ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پچھلے ادیان جو پچھلے پیغمبروں اور رسولوں پر آئے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی درست تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ درست تھے تو پھر اس نئی شریعت کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے درست تھے، مگر یہ شریعت سب سے زیادہ درست ہے۔ اعتدال اپنے زمانے کے لحاظ سے ان میں بھی تھا، مگر اس شریعت میں اعتدال ان سے بھی زیادہ ہے۔ ضرورت تھی اعتدال کی کہ انسانی برادری اعتدال کی زندگی بسر کرے، اور جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے آدمی اس فطرت پر آ جائے لوٹ کر کے۔ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد آدمی اپنی فطرت کو خراب کر لیتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر، پیدا ہوتا ہے انسان کی اصل فطرت پر جس سے اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر دنیا کے ماحول کو دیکھ کر اس ماحول میں رہ کر کے آدمی بگڑ جاتا ہے اور اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی شریعت، چونکہ یہ آخری شریعت ہے اور یہ قیامت تک کے لیے، اب کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، جتنی شریعتیں آنا تھا پہلے آ چکی، اب اس کے بعد آخری شریعت آئی ہے۔ آخری شریعت کو اتنا معتدل ہونا چاہیے، اس کا نظام اتنا اعتدال کا حامل ہونا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور لوگ اپنی اصل فطرت پر واپس آئیں، اس راہ پر چل کر کے۔ اب اس اعتدال کی ایک بات میں آپ سے عرض کروں۔ پچھلے دین سب اعتدال پر تھے، سب درست تھے اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور یہ جو آخری شریعت آئی ہے اس سے زیادہ درست ہے۔
اور اس سے زیادہ اس کے اندر اعتدال ہے۔ اس کی مثال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تھا اور سدرۃ المنتہا پر ہم پہنچے تھے، تو وہاں پر بہت سے وہ حقائق سامنے آئے جس کو میں واقعہ معراج میں بیان کر چکا ہوں۔ وہی نماز ملی، وہیں داروغہ دوزخ سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا اور ایک پیالہ شراب کا، اور مجھے اختیار دیا گیا کہ ان 3 پیالوں میں سے جو پیالہ آپ چاہیں پسند کر لیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ والا پیالہ پسند کیا، شراب کو میں نے پسند نہیں کیا۔ ایک روایت تو یوں ہے، اور مجھے ایک روایت اور بھی ملی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب یہ پیالے حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور کو تردد ہوا کہ اس میں کون سا اختیار کروں، تو حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کچھ میری رہنمائی کیجئے، اس میں کون سا انتخاب کر لوں؟ تو حضرت جبریل نے دودھ کی طرف اشارہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پسند فرمایا، تو آواز آئی کہ آپ نے فطرت کو قبول کر لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے شراب کا پیالہ منتخب کر لیا ہوتا تو آپ کی امت بھی اسی طرح گمراہ ہو جاتی جیسی پچھلی امتیں گمراہ ہوئی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا۔ قرآن پاک کی آیات میں شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئیں، حضرات صحابہ نے حکم نازل ہوتے ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اسلام نے شراب پر بینڈ لگا دیا۔ یہ برکت قرآن کی ہے، یہ ہے آخری شریعت۔ پچھلی شریعتوں میں اعتقاد کی تعلیم تھی، عمل کی تعلیم تھی، عبادتوں کی تعلیم تھی، اور اس زمانے کے لحاظ سے سب مکمل تھا، ٹھیک ہے، مگر شراب کی اجازت تھی۔ شراب ان شریعتوں میں حرام کی ہی نہیں گئی تھی، تو جیسے ہر چیز حلال تھی استعمال کی جا رہی تھی، شراب بھی استعمال کی جا رہی تھی، اور یہی شراب پی کر کے ہی لوگ اعتدال سے ہٹ جاتے تھے، صحیح راہ سے بھٹک جاتے تھے۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل جس بادشاہ نے کرایا ہے اس نے شراب کی حالت میں حکم دیا تھا، شراب کے نشے میں مست تھا، اور اپنی معشوقہ کے کہنے پر اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا کہ جلاد کو حکم دے دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے لایا جائے۔ حالانکہ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتا تھا، ان کو اپنے دربار میں بلاتا تھا، بڑی عزت اور ان کی تعظیم کرتا تھا۔ اس عورت نے جب یہ مطالبہ رکھا ہے کہ یحییٰ کا سر لایا جائے تو اس نے پہلی مرتبہ یہی کہا تھا، یہ شرط مت رکھو، اور کوئی شرط ہو تو بتاؤ۔
مگر یہ شرط مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اس عمل کے لیے تیار نہیں تھا، مگر چونکہ شراب حلال تھی اس زمانے میں، اور جب شراب پی اور شراب میں مست ہو گیا تو اب اس کو انجام کی فکر نہیں رہ گئی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس معشوقہ نے یہ شرط لگائی کہ یحییٰ کا سر لایا جائے، حکم دے دیا اس نے کہ یحییٰ کا سر لایا جائے۔ آخر یہی عمل اس کی تباہی اور بربادی کا سامان بن گیا، اور اکیلے نہیں مٹا، پوری قوم کو لے کے مٹ گیا۔ پتہ چلا، دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی شراب حرام نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی شراب حرام نہیں تھی، اس کے پہلے کسی شریعت میں شراب حرام نہیں تھی، مگر نتیجہ کیا ہوا کہ شرابیں پینے کے بعد میں ان کی عقلیں تو بھسٹ ہو جاتی تھیں، سوچ بچار سے آدمی جو صحیح راہ اختیار کرتا ہے جب شراب پیتا ہے اور نشے میں ہوتا ہے تو عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ نتیجہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی سارے احکام اپنی جگہ پر درست، مگر شراب کی اجازت تھی، شراب پی کر کے تو آدمی خود ہی اعتدال سے بھٹک جاتا ہے، راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پچھلی شریعتوں کو ہم ناقص نہیں کہتے، اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل تھیں، مگر یہ جو آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے یہ کامل ترین ہے، یہ اکمل ہے، وہ کامل تھے یہ اکمل ہے، سمجھے؟ وہ شریعتیں درست تھیں اور یہ شریعت درست ترین ہے، وہ شریعتیں معتدل تھیں مگر یہ معتدل ترین ہے۔ بہرحال پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو شریعت آئی ہے آخری شریعت یہ سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ اب اس شریعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس ضرورت کو اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایسا واقع ہوا ہے کہ یہ جلد باز ہے، اور اس جلد بازی کے فیصلے کی وجہ سے یہ اعتدال پہ قائم نہیں رہتا۔ جو پٹری اس کے لیے بچھائی گئی ہے اس پٹری پر یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، یا ادھر گر جاتا ہے یا ادھر گر جاتا ہے، سمجھے؟ کیوں؟ طبیعت میں انسان کی اجرت پسندی ہے، جلد بازی ہے، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ترنت یہ ہم کو حاصل ہو جائے، ہمارا مقصد جلدی سے جلدی پورا ہو جائے، یہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ یہ وہ صفت ہے انسان کی جو اس کو اعتدال سے ہٹا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ ایسا ہے کہ نہ تو خوشی میں یہ اعتدال پر قائم رہ پاوے اور نہ مصیبت میں یہ اعتدال پر قائم رہے، اعتدال سے بہت جلدی یہ بھٹک جاتا ہے، سمجھے؟ خوشی میں جب مست ہوتا ہے تو جائز اور ناجائز کی ساری حدود اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ساری حدود کو توڑ ڈالتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ جب اللہ دولت دیتا ہے
تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ شریعت کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے، جب غریب تھے، یہ جو لوگ آج بھی سب کہاں مالدار ہیں، غریب ہیں، غریب تو پیسے تلاش کر رہا ہے، ایک ایک روپیہ تلاش کرتا گھوم رہا ہے، اور جنہیں دولت ملی ہے، دیکھ لیجئے شادی بیاہ کے موقع پر یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، کس طرح آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے لیے 100 روپیہ بہت قیمتی ہے، اور یہ جو دولت مند ہیں شادی کے موقع پر لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ صرف ٹینٹ میں پھینک دیتے ہیں، میز کرسی سجانے میں، ٹینٹ کے سجانے میں لاکھوں روپیہ صرف 2 گھنٹے میں پانی کی طرح سے بہا دیتے ہیں۔ یہ ٹینٹ پینٹ پہلے نہیں تھا، میز کرسیاں پہلے نہیں، تو کیا شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ کیا کہ خوشی میں کوئی کمی رہتی تھی؟ کیا ہے؟ جب نہیں تھا، غریب تھے، تو اعتدال تھا، صحیح راہ پر چلتے تھے، اور جب دولت مل گئی اور خوشی کا وقت آیا تو یہ بھول گئے کہ کہاں ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، کہاں ہم ضرورت پر خرچ کر رہے ہیں، یہ جو کمائی ہوئی دولت ہے ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ اہل علم سے اس کو کبھی پوچھیں گے، خود سے فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کسی سے۔ یہ ہے خوشی میں آوے تو بھی آپے سے باہر، بے لگام کا گھوڑا جدھر جی چاہے چلا جائے، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو اس میں بھی آپے سے باہر، کوئی سر پٹکنے لگتا ہے، کوئی گریبان پھاڑنے لگتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا اللہ میاں کو موت ہی دینا تھا تو کیا ہمارے آدمی تھا؟ کسی اور کو دے دیا ہوتا، جس کو دے دیا ہوتا وہ انسان نہیں تھا کیا؟ تمہارا آدمی تو انسان ہے، وہ انسان نہیں تھا کیا جو دوسرا ہوتا؟ لیکن اس قسم کی بہکی باتیں اور آپے سے باہر کی باتیں یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے عجلت پسند ہے، اس عجلت پسندی کی وجہ سے یہ اعتدال پر رہتا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتدال پہ نہ تو خوشی میں یہ اعتدال پر رہے اور نہ یہ مصیبت میں اعتدال پر رہے۔ مصیبت آوے تو آپے سے باہر، خوشی میں مست ہو تو دو آپے سے باہر، دونوں حالتیں اس کی ایسی ہیں۔ اور اس کی چند مثالیں حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت انسان کی اس طبیعت پر اور انسان کی اس فطرت پر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کی یہ اولاد ہیں، تھے تو بھی انسان ہی، اور ہر انسان کی فطرت ایک ہی ہوتی ہے، تو یہ فطرت تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تھی نا، عجلت پسندی کی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب مکمل ہو گیا اور اس میں حق تعالی شانہ نے اپنے حکم سے روح ڈالی، تو روح ابھی ناف تک پہنچی تھی کہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ گر گئے، اس لیے کہ ابھی پیروں میں تو جان آئی نہیں تھی، اوپر ہی اوپر تھی، کھڑے ہونے لگے، پھٹ سے گر گئے۔ مفسرین نے اس واقعے کو انسان کی عجلت پسندی کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، اسی عجلت پسندی کی وجہ سے چونکہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو ہمیشہ خیر کی دعا مانگنا چاہیے، شر کی دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ شر کی دعا کا نام ہے بد دعا۔ مگر انسان ایسا ہے، ذرا سا غصہ آ جائے، ذرا سا طبیعت کے خلاف ہو جائے تو الٹی سیدھی بات بک ڈالتا ہے، کبھی اپنے لیے بد دعا کر لیتا ہے،
کبھی اپنے مال و اسباب کے لیے بد دعا کر لیتا ہے، کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں اے تو مر جاتا تو اے گڑونو، یہ اب گڑونو کیا چیز ہے؟ گڑونو کیا چیز ہے؟ مرنے کی بد دعا ہی تو ہے۔ اس قسم کی باتیں آدمی اپنی اولاد کو بول دیتا ہے، مال پر بھی بد دعا کر لیتا ہے، خود اپنے لیے بھی بد دعا کر لیتا ہے۔ کہتا نہیں ہے اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے ہمارا موتیا آئیے، کہاں گئے ہمارا موتیا آئی جا تو وہ ٹھیک رہا۔ یہ اس بد دعائیں ہیں نا اپنے لیے۔ ایسا آدمی کرتا کیوں ہے؟ چونکہ طبیعت میں عجلت پسندی ہے، اس عجلت پسندی کی وجہ سے اس قسم کے الفاظ وہ دعا میں کہہ ڈالتا ہے۔ جیسے نضر ابن حارث جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں نکلنے لگے تھے، تینوں نے مکے میں دعا کی تھی۔ یہ قریش میں سے ہیں، جاہلوں میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں، مگر دعا مانگی انہوں نے اللہم انصر خیر الحزبین۔ ہم نکل رہے ہیں محمد کے مقابلے میں، ایک گروہ محمد کا ہے اور ایک گروہ ہمارا ہے۔ اب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے آنے والے ہیں، تو اے اللہ، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ ان دونوں گروہوں میں جو اچھا گروہ ہو اس کو کامیابی دیجیے گا۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ ڈالتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء بئتنا بعذاب علیم۔ یہ الفاظ زبان سے کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، قریش مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ اصل دین پر ہیں اور محمد بے دین اور گمراہ ہو گئے ہیں، تو محمد بھی گمراہ، محمد کے ساتھی بھی گمراہ، اور ہم لوگ اصل دین پر ہیں جو دین ابراہیمی ہے۔ پکا یقین تھا ان کو، اسی لیے اس زمانے میں جو آدمی مسلمان ہو جاتا تھا لوگ کہتے تھے سبوتا، تو تو گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، تو نے اپنے دین کو بدل دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس وقت ابو جہل کے ساتھ تھے، یعنی قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا اصل میں اعتقاد یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دین حق پر ہیں اور محمد جو دین لائے ہوئے ہیں ہم اس دین کو پہچانتے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا دین صحیح نہیں ہے، ہم لوگ جس دین پر ہیں وہ دین صحیح۔ یہ ان کو یقین تھا، اس لیے نضر ابن حارث نے یہاں تک کہہ ڈالا اس اعتماد پر کہ حق پر تو ہم ہیں، محمد باطل پر ہیں، اس لیے یہ کہہ ڈالا کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے جو محمد کے پاس میں ہے، جو محمد کے ساتھ ہے، اگر یہ دین حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجیے یا کوئی عذاب بھیج دیجیے۔ اپنے گمان پر ایک نظریہ قائم کیا کہ ہم حق پر ہیں، محمد باطل پر ہیں، اور یہ بد دعا کر ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو جو حق پر تھا اس کی مدد ہوئی اور جو ناحق پر تھا اس پر مصیبت آئی۔ چنانچہ نضر ابن حارث خود میدان بدر میں مارا گیا، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک بات یہاں سے اور بتاؤں، یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، صرف اللہ کا نام لینا اور اللہ سے دعا مانگ لینا، صرف اتنے ہی کا نام دین نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی کا نام دین تھا تو قریش مکہ تو اس معاملے میں کم نہیں تھے، کسی سے پیچھے نہیں تھے۔
قریش مکہ بھی دعا اللہ تعالیٰ ہی سے کرتے تھے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہم کہہ کر کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ۔ بھلے وہ پوجتے بھی تھے اور عزت کرتے تھے مورتیوں کی، مگر دعا اللہ سے مانگتے تھے، مورتیوں سے نہیں مانگتے تھے۔ یہ بڑا بنیادی فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہندوستان کے بت پرستوں پر قریش مکہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بت پرستی دوسرے ڈھنگ کی تھی اور ان کی بت پرستی دوسرے ڈھنگ کی ہے۔ وہ بت پرستی صرف اس درجے میں تھی کہ وہ عزت کرتے تھے بتوں کی، باقی مانگتے تھے صرف اللہ سے۔ یہاں کا جو مشرک ہے وہ خدا سے نہیں مانگتا، وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہے، انہی سے نظریں مانتا ہے، انہی کی وہ منت مانتا ہے، انہی کے لیے قربانی کرتا ہے، اور کوئی چیز مانگنا ہوتا ہے تو انہی بھگوانوں سے مانگتا ہے، اپنے خدا سے نہیں مانگتا۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ دین صرف اتنے کا نام نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیتے رہو اور جو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، صرف اتنے ہی کا نام دین نہیں ہے۔ دین ایک عظیم چیز ہے۔ دین میں اصل جو ہے وہ ہے احکام شرعیہ پر عمل درآمد، جس کا نام ہے اسلام۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اور اپنی خواہش، اپنا ارادہ اور اپنے عزائم کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا، اس کا نام ہے دین۔ اگر دین نام صرف اللہم کہنے کا ہوتا، اگر دین نام صرف اللہ سے مانگنے کا ہوتا اور اللہ کے نام لینے کا ہوتا تو قریش مکہ کم دیندار نہیں تھے۔ ابو جہل جب نکلنے لگا ہے تو وہ بھی گیا ہے خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں، اور اس نے وہاں یہ دعا کیا تھا، اللہم من کان احب الیک وارضی عندک فانصرہ، کہ ہم نکل رہے ہیں محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک دین ہمارا ہے ایک دین محمد کا ہے، اے اللہ جس کا دین آپ کی نظروں میں زیادہ پسندیدہ ہو، جو دین آپ کی نظر میں محبوب ہو اور آپ جس دین سے زیادہ خوش ہوں، انہی لوگوں کی آپ مدد فرمائیے گا۔ ابو جہل نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد کیجیے گا، آپ کی نظر میں جو دین حق ہے آپ اس کی مدد کیجیے گا، یہ کہہ کر کے نکلا تھا۔ ابو جہل دنیا کا سب سے بڑا بے دین، مگر دعا کتنی شاندار کر رہا ہے۔ میرے کہنے مطلب اگر صرف اللہ کا نام لینے اور اللہ سے دعا مانگ لینے کا نام دین ہے تو ابو جہل سے بڑا دیندار کون ہے؟ مگر قرآن نے ابو جہل کو بے دین قرار دیا ہے، کس وجہ سے؟ وہ بات کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ کلبی نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلنے لگے ہیں تو یہ گئے ہیں، یعنی اس کے سردار لوگ گئے ہیں اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے انہوں نے دعا کیا تھا، اللہم انصر اعلی الجندین و اکرم الحزبین و افضل الدینین، اے اللہ یہ دو گروہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں، ان دونوں گروہوں میں اس گروہ کی مدد ہو آپ کی جانب سے جو اونچا ہے، جو آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے، اور دو دینوں میں جو دین آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ افضل ہے اس کی مدد ہو۔ یہ دعا کر کے نکلے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کی دعا رائے گاں گئی ہو، ان کی دعا اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوئی۔ تو جو دین افضل تھا اور جس دین کے لوگ اللہ کی نظروں میں محبوب تھے، اللہ کی مدد انہی کا ساتھ لیا ہے، اللہ کی مدد آئی ہے تو اللہ کی مدد انہی کے ساتھ رہی۔
چونکہ یہ خود غلط فہمی میں مبتلا تھے، اپنے کو حق پر سمجھ رہے تھے، ناحق پر ہونے کے باوجود اپنے کو حق پر سمجھ رہے تھے، اس لیے اللہ کی مدد نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کی مدد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہی رہتے ہیں، مصیبت آوے تو اللہ کا نام، خوشی ہو تو اللہ کا نام، اللہ جو چاہے گا کرے گا، اللہ نے جو چاہا ہوا، اور ضرورت ہوئی تو دعا مانگا تو اللہ سے مانگ لیا، بس سمجھتے ہیں بھئی اسی کا نام دین ہے اور سارا دین اسی کے اندر بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسی بات کو آپ کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دین صرف اتنے کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف اتنے کا نام نہ ہو، اتنے کا نام دین ہوتا تو قریش مکہ جن کو قرآن نے مشرک قرار دیا، جن کو قرآن نے بے دین قرار دیا، ان سے بڑا مسلمان کون تھا؟ ان سے بڑا ایمان والا کون تھا؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو بے دین کہا گیا؟ وہ چیز ہے رسالت۔ رسالت نام ہے احکام شرعیہ کا۔ ہم کہیں کسی موقع پر بھی آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جس وقت کے لیے اللہ کا جو حکم ہے اس کو اگر ہم مانتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں تب تو ہیں ہم مسلمان، تب تو ہیں ہم دیندار۔ اور اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم اپنی طبیعت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے ارادے کی تکمیل کرتے ہیں اور قرآن کے احکام کو بھول جاتے ہیں، تو دین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن ماننے کا نام صرف اتنا نہیں ہے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ ہاں بڑی مقدس کتاب ہے۔ یہود و نصارہ بھی تو اپنی کتاب کو مقدس مانتے ہیں، مگر اس تورات اور انجیل کی آیتوں میں جو احکام ہے اس پر وہ عمل کبھی نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں، اپنے عزائم کو آگے رکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن کے اللہ کے احکام کو سامنے نہیں رکھتے۔ یہی ہے بنیادی فرق۔ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ ہم چاہے جتنے دولت مند ہوں، مگر خوشی کس دائرے میں ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے خوشی کے مواقع پر اس کی حدود طے کر دیا ہے، اس کے حد کے اندر رہنا چاہیے۔ مالدار ہونے کے بعد میں اگر آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے متبع نہیں ہوں گے اور دین کے تابع دار نہیں رہ جائیں گے، پھر تو آپ اپنی خواہش کے بندے ہو جائیں گے۔ سمجھے؟ کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بنیادی فرمان جاری فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چاہے جو کھاؤ، یعنی حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے، چاہے جتنا کھاؤ اور چاہے جتنا کھلاؤ، بس دو باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو کوئی امر حرام کا ارتکاب مت کرو، اور دوسرے اس بات کا لحاظ رکھو کہ تمہاری کمائی فضول خرچی میں خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی جو قائم کی ہوئی حدود ہیں ان کے اندر رہو، فضول خرچی مت کرو۔ یہ جو دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، مال پیسہ عطا فرماتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، اس کی بھی حدود مقرر ہیں۔ تو آپے سے باہر ہو کر کے اپنی منمانی نہ کرنے لگو۔ یہ بات حضور نے حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا تھا، جس کا حاصل یہی ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں موقعوں پر ہمیں ان خطوط پر چلنا چاہیے جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ اسی کا نام ہے دین۔ سمجھے؟ اسی کا نام ہے دین۔ جب اچھا اس شاہراہ پر قائم رہنے کے لیے ایسے اصول کی ضرورت تھی جس کے اندر مکمل اعتدال ہو
اور اعتدال سے ہٹنے والی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں یہاں پھٹکنے نہ پاؤں، قریب نہ آنے پاؤں۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ اعتدال سے ہٹا دینے والی چیز جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا ہوش خراب ہو جائے، اور شراب پینے سے آدمی کا ہوش خراب ہو جاتا ہے، قوت فیصلہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، انصاف پر برقرار نہیں رہ سکتا، اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ شریعت نے ان سب چیزوں پر پابندی لگائی۔ تو دین نام اس کا ہے، اور اس دین پر چلنے کے لیے طبیعت میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے، اور طبیعت میں اعتدال آئے گا کہاں سے؟ شریعت کی اتباع سے۔ بس اسی اعتدال کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہے، اور انسان کی اس اصل فطرت کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کی طبیعت میں عجلت پسندی ہے، بہت جلدی یہ اچھلنے کودنے لگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وجہ یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اب آ رہے ہیں ہم دوسری آیت پر۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ شریعت بھیجی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک کہاں ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ حقائق ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو چیز جتنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ پردے میں بھی ہوتی ہے۔ آپ غور کر لیجئے دنیا کے سارے ساز و سامان پر، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہی سونا اور چاندی جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، یہ زمین ہی کے اندر پیدا ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، مٹی میں اس کے ذرات ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، اس کی مشینیں ہوتی ہیں، خام مال کو کان سے نکالنے کے بعد میں لے جا کر کے اس کی صفائی کی جاتی ہے، جو فواضل ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، پھر اصلی سونا لپ لپاتا ہوا سامنے آ جاتا ہے، اصلی چاندی سامنے آ جاتی ہے۔ مگر ایسے نہیں، آپ کو اگر چاندی اور سونے کی مٹی دے دی جائے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے فنکار اور اس کے جانکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کو کس طرح سے نکالا جائے گا، کس طرح سے اس کو فواضل سے الگ کیا جائے گا، اس کی مشینیں آتی ہیں، اس کا ہنر ہوتا ہے، ان سارے مراحل سے جب گزر جاتا ہے تب لپ لپاتا ہوا سونا ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی کھیتی کو آپ دیکھ لیجئے، دانہ کتنے پردوں کے اندر ہوتا ہے، 6 مہینہ آپ دانہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد کہیں جا کر کے دانہ نظر آتا ہے۔ دانے کے اوپر کتنے پردے ہوتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ یہ دھان جس کے اوپر محنت کی جاتی ہے، دھان کیا وہ اصل تو چاول ہے، چاول کہاں ہوتا ہے، کتنے پردوں کے اندر ہوتا ہے، فضول زیادہ ہوتا ہے۔ کھانچی بھر بوسا میں اگر آپ تلاش کرنے لگے دانا تو مٹھی بھر دانا نکلے گا، کھانچی بھر بوسا نکلے گا، مٹھی بھر دانا نکلے گا۔ یہی حال چاول کا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو جواہر ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن باہر سے علامتوں کو دیکھ کر آدمی یہ جان لیتا ہے کہ جوہر اس کے اندر موجود ہے۔ آپ گیہوں کی بالی دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر دانہ ہے کہ نہیں ہے،
بعض دفعہ کھیتیوں پہ کوئی آفت آ جاتی ہے تو دانا نہیں پڑتا ہے، بالیاں دکھتی ہیں اوپر سے، مگر جو ماہرین ہیں، جو اس کے قیافہ شناس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر دانا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ علامتوں سے، نشانات سے اور قرائن سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حقائق ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہی لوہا ہے، لکڑی ہے، تو ایک تو اس کا اوپری حصہ ہے، مگر اس اوپری حصے کا نام لکڑی نہیں ہے۔ یہ جو لوہا آپ کو نظر آتا ہے، اس کا نام لوہا نہیں ہے۔ لوہا نام ہے اس طاقت کا جو لوہے کے ذرات کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا نام ہے لوہا۔ لکڑی کے ریشوں کے اندر جو قوت پوشیدہ ہے، اس کا نام ہے لکڑی۔ بعض لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پرانی ہونے کے بعد میں ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ایسی لکڑی کا کوئی سامان نہیں بنایا جاتا۔ آپ کہیں لکڑی تو ہے، لکڑی تو ہمارے پاس ہے، لیکن جب لوہار اس کو ٹھونک کر کے دیکھا کہ کہے گا سڑی ہوئی ہے، اندر اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اس کا ہم کون سا سامان بنا دیں گے؟ اول تو سامان ہی نہیں بناتے، بنے گا، بنا بھی دیں گے تو چلے گا نہیں 2 دن۔ پتا چلا کہ لکڑی کی ایک ظاہری شکل ہے، اس کا نام لکڑی نہیں ہے۔ لوہے کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اس کا نام لوہا نہیں ہے۔ دیکھیے ان پلوں کے متعلق، بعض پل بنے ہوئے ہیں لوہے کے، جس دن وہ بنائے گئے تھے اسی دن لکھ دیا گیا تھا کہ اس کی ڈیٹ ایکسپائری اتنا دن تک ہے، یعنی اتنا دن کے بعد میں یہ لوہا قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ تو حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ایسے پلوں کو توڑ دیتی ہیں، توڑ کر کے نیا پل بناتی ہیں، حالانکہ دیکھنے میں لوہا دکھائی دے رہا ہے، فرسٹ کلاس کا لوہا لگا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کاہے کو توڑ رہے ہو، لوہا تو ایک دم صحیح ہے۔ لیکن ماہرین فن جانتے ہیں کہ اتنا زمانے کا ہو چکا، اس کی قوت اندر سے ختم ہو چکی ہے، اب یہ خطرے سے خالی نہیں، اس لیے لوہا تبدیل کر دیا جاتا ہے، لکڑی تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ظاہری شکل دکھائی دے رہی ہے، اس کا نام نہیں ہے، حقیقت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ انسان کو دیکھ لیجیے آپ، انسان نام کس کا ہے؟ کیا ہاتھ پیر کا ہے؟ اگر ہاتھ پیر، چہرہ، بدن کا نام انسان ہے تو مردہ کو انسان آپ کیوں نہیں کہتے؟ مردہ کو ساری دنیا مردہ بولتی، کوئی باڈی بولتا ہے، کوئی مردہ بولتا ہے، کوئی لاش بولتا ہے، آخر انسان کیوں نہیں کہتے اس کو؟ بنا ہوا تو سب کچھ تو ہے اس کے پاس، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ناخن بھی ہیں، بال بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سب کچھ تو بنا ہوا ہے، آخر اب کیوں تم اس کو لاش کہہ رہے ہو؟ کیوں باڈی کہہ رہے ہو؟ کیوں مردہ کہہ رہے ہو؟ انسان کیوں نہیں کہتے؟ پتا چلا کہ جو اس کی انسان ہونے کی، جو انسان ہونے کا جو جوہر تھا، وہ جوہر نکل گیا، جوہر نکل گیا، انسانیت سے خارج ہو گیا۔ تو یہ ظاہر میں جو شکل ہم کو دکھائی دے رہی ہے انسان کی، اس کا نام انسان نہیں ہے، انسان نام ہے اس کی روح کا۔ اسی طرح سے آپ ذرا سے پیچھے ہو جائیے، سامنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے حق تعالی شانہ، جو سارے عالم کی روح ہیں، ان کو اگر کوئی کہے ہمیں دکھا دو تو کون دکھا دے گا؟ آدمی خود اپنی روح کو تو دیکھ نہیں پاتا، صرف قرائن سے سمجھتا ہے کہ روح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں حرکت ہو رہی تو کہے گا کہ زندہ ہے، روح ہے، انسان ہے، اور اگر حرکت بند ہو گئی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ مردہ، اب انسان نہیں ہے۔ تو حرکت ایک علامت ہے، نشانی ہے، اس نشانی کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ انسان زندہ ہے، اس کے اندر جان موجود ہے۔ تو جب اپنی روح آنکھ سے نہیں دکھائی دیتی ہے تو اب کوئی ہم سے کہنے لگے کہ اللہ میاں کہاں ہے ذرا دکھاؤ تو، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول درجے کا بے وقوف ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ حقائق ہمیشہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔
سمجھے؟ حق تعالی شانہ اس پورے عالم کی روح ہے، ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان کی جو روح ہے وہ حق تعالی شانہ ہے۔ اپنی روح نظر نہیں آتی، اپنی روح کوئی نہیں دکھا سکتا کسی کو، اللہ تعالیٰ کو کیسے دکھا دے گا؟ اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو یہ پوچھے کہ اللہ میاں کہاں ہے؟ تمہیں اللہ کی نشانیاں نہیں دکھ رہی ہیں؟ آدمی بولتا ہے، دیکھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ آسمان سے لے کے زمین تک پھیلی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے دنیا میں کوئی انسان کیا، انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے، سمجھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے البعرۃ تدل علی البعیر والاقدام تدل علی المسیر فہؤلاء السماوات والارضین کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ مینگنی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، قدم کے نشانات دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے، گاڑی کا پہیہ دیکھ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی گاڑی یہاں سے گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اتنا بڑا پھیلا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کا پتہ نہیں چلتا؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو اس کارخانے عالم کو دیکھے، اس کو یہ بھی اندازہ نہ ہو پاوے کہ اس کا ہے کوئی بنانے والا؟ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ کوئی پوچھے کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، ان کی نشانیاں موجود ہیں، ان کو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں زمین کے اوپر تمام ہیں، مگر سب سے موٹی مثال دیکھ لو کہ یہ سورج اور چاند جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں۔ بعض لوگوں نے سورج کو اس سارے عالم کا بھگوان سمجھ لیا، وہ کہنے لگے کہ سارے عالم کا نظام سورج سے وابستہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام شمسی ہے، شمس کہتے ہیں سورج کو، تو گویا اصل سورج ہے، باقی ہر چیز جو ہے اس کی ماتحت ہے۔ اچھا ٹھیک، اگر سورج دیوتا بھگوان ہیں اور یہی ہیں ساری کائنات کے مالک اور خالق، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ خالق اور مالک جو ہوتا ہے وہ تو با اختیار ہوتا ہے نا، وہ تو کسی کا مجبور نہیں ہو سکتا۔ میں مجبور ہونا تو بندگی کی علامت ہے، بندہ ہونے کی پہچان ہے، اور خود مختار ہونا یہ خالق کی پہچان ہے کہ وہ کسی کا پابند نہیں، کسی وقت میں وہ معذور نہیں، مجبور نہیں، اور کسی کا وہ پابند نہیں۔ خالق کی یہ صفت ہے۔ اگر یہ سورج دیوتا یہی خدا ہیں اس ساری کائنات کے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پابند کیوں ہیں؟ یہ پورب سے نکلتے ہیں، پچھم میں جا کے ڈوبتے ہیں، اور ان کی مجال نہیں ہے کہ ایک دن ایک رتی بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے، اور اس کے چلنے کے راستے مقرر ہیں، کہاں سے نکلے گا کہاں ڈوبے گا وہ جگہ مقرر ہے۔ سورج اپنی منزل 360 دن میں پوری کرتا ہے، اس کو اپنی منزل جو مقرر ہے اس منزل کو پوری کرنے میں 360 دن لگتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ یہ پابندی کیسی؟ اگر وہ خود مختار ہے اور سارا نظام عالم اسی سے وابستہ ہے تو بیچارہ اتنا پابند کیوں ہے؟
کس نے پابند کر دیا ہے اس کو اس کا کہ ایک بال برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا؟ آج جس تاریخ میں جہاں سے طلوع ہوا ہے، 1 سال کے بعد آج کی تاریخ میں وہیں سے طلوع ہوگا، اور آج جہاں غروب ہوگا اگلے سال آج کی تاریخ میں وہیں جا کر کے غروب ہوگا۔ ادھر ادھر ایک بال برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پابند ہے، اور پابند اتنا ہے کہ 360 دن پابند ہے، سال کا کوئی دن باقی نہیں جس میں یہ پابند نہ ہو۔ یہ پابندی تو بتا رہی ہے کہ یہ مختار نہیں ہے۔ اگر مختار ہوتا تو کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر ڈوبتا، کبھی ادھر ڈوبتا، اپنے اختیار کا استعمال کرتا۔ لیکن یہ پابندی اتنا پابند کیسے ہے؟ سورج ہے وہ پابند، چاند ہے وہ پابند۔ چاند اتنا پابند ہے بیچارہ کہ یہ اپنی منزل کو 27 دن میں پوری کرتا ہے، اور 28 تاریخ کو یہ محاق میں چلا جاتا ہے۔ زمین آسمان میں کہاں رہتا ہے دکھتا نہیں۔ 29 کو کبھی آ جاتا ہے سامنے، نہیں تو 30 کو یقینی طور پر آ جاتا ہے، وہیں سے پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ صرف 27 دن میں یہ اپنی منزل پوری کر لے گا، اور اگر محاق کو بھی لے لیجئے تو 28 دن اپنی منزل پوری کر لیتا ہے۔ یہ 28 دن میں اپنی منزل طے کر رہا ہے، اور سورج 360 دن میں اپنی منزل طے کر رہا ہے۔ یہ تو سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ یہ دونوں پابند ہیں، سورج بھی پابند ہے اور چاند بھی پابند ہے۔ کیوں صاحب؟ اگر یہ خدا ہیں تو ان کو پابند کس نے بنا دیا؟ کسی کا پابند ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ پاک نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی ہے، اس کو نور بنایا ہے، روشنی دینے والا بنایا۔ اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے، سورج خود خدا نہیں ہے۔ سورج اور چاند کے اس گھٹنے اور بڑھنے کا جو گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہے سورج اور چاند کا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پابند ہیں۔ جب پابند ہیں تو کوئی پابند کرنے والا بھی ہے، تو ان کا وجود خود دلالت کر رہا ہے اللہ تعالی کے وجود پر۔ ان کے اس پابندی کو دیکھو، کھلی دلیل ہے کہ ان کو پابند کرنے والا اس سے بڑا کوئی موجود ہے، وہی ہے اللہ پاک کی ذات۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے دن اور رات کو نشانی بنایا ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ پیدا کرنے والے کی نشانی ہے۔ کس نے اس دن رات کو بنایا ہے؟ یہ اس کی نشانی ہے۔ رات اپنی چادر تان دیتی ہے، پورے عالم پر نیند طاری ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا کا سارا ہنگامہ ختم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں سناٹا چھا جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں پورب سے جب دن کے آنے کی شروعات ہوتی ہے یا قریب ہوتا ہے دن کا آنا، تو جاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پرندے بھی جاگنے لگے، درندے بھی جاگنے لگے، جانور بھی جاگنے لگے، انسان بھی جاگنے لگا، اور جاگ جاگ کر کے سب بیدار ہو گئے۔ اب پورا دن جو ہنگامہ مچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر کبڈن ہو رہی ہے۔ جس شہر میں چلے جائیے، جس چوراہے پہ چلے جائیے، جس بازار میں چلے جائیے، ایک ہنگامہ برپا ہے، مگر کب؟ دن تک۔ جب تک دن رہے گا جبھی تک، رات آئے گی صفت بدل جائے گی۔ دن کی تاثیر دوسری اور رات کی تاثیر دوسری۔ رات آتی ہے سلا دیتی ہے، دن آتا ہے جگہ کے اوپر آ کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔
آدمی کو کام کاج میں لگا دیتا ہے۔ یہ دن اور رات کی تاثیرات اور دن اور رات جس سے متعلق ہیں، یعنی سورج اور چاند، یہ سب پکار پکار کر کے کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اور حاکم ہے، ہمارا کوئی اور مالک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اس کا پابند بنایا ہے تاکہ یہ رات اور دن کے آنے کا سلسلہ جاری رہے، تاریخوں کے بدلنے کا سلسلہ جاری رہے۔ تاریخ بھی اس سے معلوم ہو جائے گی، مہینہ بھی معلوم ہو جائے گا، سال بھی معلوم ہو جائے گا، کس نے کتنا دن نوکری کیا ہے، کس نے کتنے دن ملازمت کیا ہے، اس کا حساب کتاب بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس سب کا تعلق اسی رات و دن کے آنے جانے سے۔ اللہ نے بے شمار فوائد اس سے وابستہ کر دیے۔ تو حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات و دن کا آنا جانا اور اس سورج چاند کا ہونا، یہ اللہ تعالی کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، مگر اس دلیل سے فائدہ اسی کو ملے گا جسے اللہ نے عقل دیا ہے۔ عقل بھشت ہو جائے گی تو اسی کو خدا سمجھنے لگو گے، پھر شکتی کے پجاری بن جاؤ گے۔ شکتی کوئی چیز نہیں ہے، اصل قدرت اللہ پاک کی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم رات کی تاریکی کو مٹا دیتے ہیں دن کا اجالا لے آ کر کے، اور دن کے اجالے کو بھی ختم کر دیتے ہیں رات لا کے، تاکہ دن کو یہ غرور نہ ہو جائے کہ میں خود مختار ہوں۔ پیچھے سے رات چلی آ رہی ہے، چڑھ بیٹھتی ہے اور اپنی چادر تان دیتی ہے اور دن کی ساری روشنی پر وہ پردہ ڈال دیتی ہے، تو نہ تو دن آپے سے باہر ہونے پاتا ہے اور نہ رات آپے سے باہر ہونے پاتی ہے، دونوں پر کنٹرول ایک دوسرے کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، یہ سب کیوں کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تمہاری روزی اور تمہاری ضروریات کا سارا سامان ہم نے اسی زمین پر رکھ دیا ہے۔ دن کی روشنی اس لیے لاتے ہیں تاکہ اللہ کی روزی جو تمہارے لیے اسی زمین پر رکھی ہوئی ہے، دن کے اجالے میں اس کو تلاش کرو۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب نماز ادا کر لو، اللہ کا فریضہ ادا کر لو، تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے حق کو پورا کر دیا، اب اپنی روزی تلاش کرو دنیا میں، حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی روزی نہ تلاش کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائے تو وہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہے، وہ توکل نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ پرہیزگاری اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام بے دینی ہے۔ اللہ نے ہاتھ پیر اسی لیے دیا ہے، چلاؤ، اللہ کی روزی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، تلاش کرو، ملے گی، سب کو ملتی ہے، تمہیں بھی ملے گی۔ اب تم اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کرو گے تو تم تو اللہ کے حکم کے باغی ہو جاؤ گے، تمہیں تو ایک دانہ بھی نہیں ملنا چاہیے، تم اللہ کے حکم کے باغی ہو۔ تو لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ رات و دن کے آنے جانے میں، دن کے گھٹاؤ اور بڑھاؤ میں، روزانہ تھوڑا سا بڑھنا اور تھوڑا سا گھٹنا، یہاں تک کہ سال بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جانا۔ آج کل سردیوں کے موسم میں سورج سامنے نکل رہا ہے اور 4-5 مہینہ کے بعد یہی سورج آپ دیکھیں گے وہاں سے نکلے گا۔ آج کل سورج یہاں جا کے سامنے ڈوب رہا ہے اور 4-5 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے یہی سورج یہاں جا کر کے ڈوبے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس سال ایسا ہوا ہے اگلے سال ادھر چلا جائے گا، یہ نہیں ہو، ممکن نہیں ہے کہ جو راستہ اس کے لیے مقرر ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے جائے، اس کی ہمت نہیں ہے سورج کے اندر، نہ سورج کے اندر ہے نہ چاند کے اندر ہے، کسی کے مجال نہیں ہے۔ یہی تو پابندی کی دلیل ہے،
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس گھٹاؤ بڑھاؤ سے تمہیں تاریخیں معلوم ہوں گی، جس سے تمہارے ہفتے مقرر ہو جائیں گے، مہینے مقرر ہو جائیں گے، سال مقرر ہو جائے گا، اور حساب کتاب، لین دین اور آپس میں ایک دوسرے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی تاریخوں کا تعین ہو جائے گا۔ یہ سارے مسائل ہم نے انہی رات و دن سے وابستہ کر دیے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ حق تعالیٰ شانہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ جو قرآن سنے گا اس کے سامنے اللہ کی بیان کی ہوئی تفصیلات آئیں گی، اور جو قرآن نہیں سنے گا ٹھیٹھی دے کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اور وہیں سے گھر رہے گا کہ میں سب سے بڑا دیندار ہوں، میں سب سے زیادہ جانکار ہوں دین کا، میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اپنے گھر پہ بیٹھ کے غرائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا جانے گا کہ اللہ کے کلام نے کیا کہا ہے، اللہ کے کلام میں کیا بیان ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے۔ قرآن سنو گے ساری تفصیلات سامنے آئیں گی، انشاءاللہ ایمان زندہ ہوتا رہے گا۔ اگر پژمردگی بھی چھا جائے گی اور سن لو گے قرآن کی آیت کو تو تمہارا دل زندہ ہو جائے گا، ایمان زندہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو قرآن پاک سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔